بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی ہم مضامین کو دیکھ رہے تھے۔ ایمان کی بات تفصیلاً ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور انسان کی حیثیت رب لم یزل بیان فرما رہے ہیں کہ انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب فرشتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ بار الہ تو انسان کو زمین پر بھیجے گا، وہ تو کچھ تو خوں کرے گا، تیری تقدیس، تیری تحمید، تیری تمجید تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، تو انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ رب العزت نے تمام اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے تھے۔ تو گویا فرشتوں پر جو فوقیت حضرت انسان کو ملی وہ علم کی وجہ سے ملی، تو علم انسان کی فضیلت کا باعث بنا، تو اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر شیطان تکبر کی وجہ سے انکار کر گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اللہ رب العزت نے اسے پھر راندہ درگاہ کر دیا، اس کا ہمیں پیغام ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو توبہ انسان کی کامیابی کا دروازہ ہے۔ توبہ وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان رب تک پہنچتا ہے، رب کی رضا کو پاتا ہے، رب کی معرفت کو پاتا ہے۔ پھر غلطی ہو سکتی ہے لیکن توبہ انسان کو بلند کر دیتی ہے، تو اپنے گناہوں پر ندامت کرنا، توبہ کرنا، یہ شیوہ پیغمبری بھی ہے، اور ہمیں پیغام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اس عمل سے ملتا ہے۔ اس کے بعد جو تذکرہ ہمیں کثرت سے ملتا ہے اس سورہ بقرہ کے اندر، وہ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، جس میں ہمارے لیے عبرت کا ایک سبق ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ ان کا کیا جرم تھا؟ ایک تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا، ان کا انکار کیا، پھر احکام جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ملتے تھے اس میں وہ ہیلے بہانے کرتے تھے، اگر مگر سے بات کرتے تھے، پھر انبیاء کرام کی نافرمانی کرتے تھے۔ کثیر انبیاء بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بھیجے، تو وہ لوگ ان انبیاء کو جھٹلاتے بھی تھے، ان کی نافرمانی بھی کرتے تھے۔ تو یہاں میں پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ صرف امت ہونا کافی نہیں بلکہ اطاعت شرط ہے۔ جس نبی کی تم امت ہو اس نبی کے پیغام کو بھی سمجھو، اس کے لائے ہوئے راہ ہدایت کے اس پیغام کو بھی سمجھو، اس کے احکامات کو سمجھو، اس کے اوامر اور اس کے نواہی کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ اس کے اندر پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر تحویل قبلہ کا ہمیں واقعہ ملتا ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا امتحان لینا مقصود سمجھا کہ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ شب و روز گزارتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا امتحان لیتے ہوئے حالت نماز میں آقا کریم علیہ السلام کو تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم پر جب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کو بدل دیا، تو تمام انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے آپ کی اطاعت میں قبلہ کو تبدیل کر دیا۔ تو یہاں پہ اصل چیز سمت نہیں تھی بلکہ اصل چیز اللہ کا حکم ماننا تھا۔ تو صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کی، آپ کی اطاعت کی، اور آپ کے پیچھے آپ نے بھی اپنے قبلہ کو بدل دیا۔ تو ایمان کا معیار منطق نہیں ہے بلکہ اطاعت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا تو اس کے اوپر لبیک کہنا، جس طرح صحابہ کرام نے کیا، یہ اصل مقصد تھا۔ تو اس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے ہمیں پیغام بھی یہ ملتا ہے کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ دوسری چیز، نماز ایمان کی پہچان ہے۔ نمبر 3، علم کے ساتھ ہمیں عاجزی کو بھی اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ توبہ کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، یہ رب کی بارگاہ کا قرب عطا کرتی ہے، کہ منافقت سے بچیں اور اخلاص اپنی زندگیوں میں پیدا کریں۔ تو یہ اس پارے کا ہمیں پیغام بھی ہے۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔